دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا 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 کر دے، جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں، جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله
بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يروين عن ربه تبارك وتعالى يا أيها الناس إني حرمت ظلما على نفسي فلا تظالموا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء فشكر فله الجنة وإن أصابته ضراء فصبر فله الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم درود شريف اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما كثيرا 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 معزز علماء کرام بزرگ و دوستوں نوجوان ساتھیوں وسیع پردہ ماں اور بہنوں پیارے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ دعائی ہوگی زیادہ لمبا چھوڑا بیان نہیں ہوگا آپ مل کر میرے قریب آ جائیں تھوڑی سی بات سن لیں انشاءاللہ اس کے بعد بات کرتا ہوں نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ جب آئے تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے بروز حشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے الحمدللہ دین کی قیمتی اہم باتیں اکابر کی زبانی آپ کے روبرو آ چکی ہیں رب کائنات اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں ان باتوں کو قبول فرما لے اور ہدایت کا مغفرت کا نجات کا ذریعہ بنا بات شروع کرنے سے پہلے دعائیہ دو تین اشعار ہیں اللہ تبارک و تعالی میرے حق میں اور آپ کے حق میں ان اشعار کو قبول فرما لے اور ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے ہر شعر کے آخر میں آپ لوگ آہستہ سے آمین کہتے ہیں کہیں گے بھی انشاءاللہ اجازت ہو تو پڑھوں آپ الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے سکون دل عطا 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 کر دے
تسلیم و رضا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ نہ رہبر ہے نہ راہرو ہے، نہ کچھ زاد سفر باقی، نہ رہبر ہے نہ راہرو ہے، نہ کچھ زاد سفر باقی، تو اپنے آپ کی چاہت کو میرا ہم نوا کر دے، تو اپنے آپ کی چاہت کو میرا ہم نوا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤ ساری دنیا کو، تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤ ساری دنیا کو، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے۔ الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا 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 کر دے۔ دو باتیں آپ کے دیار میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے قریب مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور میرا اور آپ کا اپنے رب کے بارے میں کیا رویہ ہے، اور میرے اور آپ کے دل میں اپنے رب کی کتنی قدردانی ہے، کتنی جگہ ہے، کتنی محبت ہے۔ دو لفظوں میں یہ بات بیان کروں گا، اور دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ تاجدار مدینہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے اور آپ کے سچے آقا مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی محبت میں میرا اور آپ کا طریقہ کیا ہے، عمل کیا ہے، یہ دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آئیے میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رواسي من فوقها وبارك فيها
وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ میرے رب نے فرمایا ہم نے اس دنیا کے نظام کو جب بنانا چاہا، اس دنیا کے نظام کو چلانا چاہا، تو میرے رب نے فرمایا ہم نے 2 دن کے اندر تمہاری اس زمین کے بچھونے کو بچھایا اور اسے پانی پر بچھایا۔ میرے رب نے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر 2 دن اور لگائے، اس زمین کو کاشتکاری کے قابل بنایا، اللہ نے پھل پھول کے قابل بنایا، اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے اور اپنی دیگر مخلوقات کے لیے روزی کا انتظام فرمایا۔ فی 4 ایام اللہ نے فرمایا اس زمین کو بچھانے میں اور تمہارے دسترخوان کو سجانے میں اللہ نے 4 دن لگائے۔ ثم استوى الى السماء، پھر میرے رب نے آسمانوں کو بنایا، اللہ نے 2 دن میں بنا کے تیار کر دیا۔ فی 6 ایام، اس زمین سے لے کر آسمان تک اور 7 آسمان اور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک میرے رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اللہ نے 6 دن میں بنا کے تیار کر دی۔ اور میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندو، میں نے عقل انسانی کو سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے کہ 6 دن میں دنیا بنا کے تیار کی ہے، ورنہ میرے رب کی شان تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب میرا رب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کو حالات کی ضرورت نہیں، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ کو وقت کی ضرورت نہیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ ہو جا تو چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ عقل انسانی کو سمجھانے کے لیے میرے رب نے بیان فرمایا ہم نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور 6 دن میں بنا کے تیار کر دی۔ کتنے دن میں بھائی؟ 6 دن۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسد اطہر کو تیار کیا، پتلا تیار ہو گیا، روح نہیں ڈالی گئی، اللہ نے بیت اللہ کے سامنے رکھا اور 1 دن نہیں 2 دن نہیں میرے پیاروں ایک لمبے وقت تک آدم کے جسد اطہر کو میرے رب نے بیت اللہ کے سامنے رکھا، پھر آسمانوں پر اٹھایا، بیت معمور کے سامنے رکھا، پھر عرش اعظم کے سامنے ایک لمبے زمانے تک آدم کے جسد اطہر کو یوں ہی رکھا رہا۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی، اللہ نے کائنات بنائی، زمین و آسمان کو بنایا، یہاں کی باغ و بہار کو بنایا، اللہ نے 6 دن میں بنا کے تیار کر دیا۔ اور میرے پیاروں اس زمین نے غلہ اگانا شروع کیا، پھول کھلانا شروع کیا، آدم کے جسد اطہر کو تیار کیا۔ ایک لمبے زمانے تک آدم کے جسد اطہر میں میرے رب نے جان نہیں ڈالی۔ میرا رب کہنا کیا چاہتا ہے؟ میرا رب اس سے بتانا کیا چاہتا ہے؟ میرا رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو یہاں کی باغ و بہار، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی رعنائیاں اللہ کی نظر میں قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کی قدردانی کرتا ہے، اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کسی سے پیار کرتا ہے تو اپنے بندے انسان سے کرتا ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا 24 گھنٹے میں تمہارا رب 360 مرتبہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے، اور بندہ چاہے فرما بردار ہو یا نہ فرمان ہو، اللہ تبارک و تعالی 360 مرتبہ اپنے بندے کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا 70 ماؤں کے دلوں میں جو پیار ہے، 70 ماؤں کے دلوں میں جو مامتا، 70 ماؤں کے دلوں میں جو محبت اپنی اولاد کے لیے چھپی ہے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اور میرے پیاروں میرے دل کا تصور تو یہ ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی مائیں ہیں اور ان ماں کی مامتا اور محبتیں اپنی اولاد کے لیے ہے، انہیں ایک پلڑے میں ڈالو، اور جناتوں کی مادائیں اور ان کی ماداؤں کی مامتا اپنی اولاد کے لیے جو دلوں میں چھپی ہے اسے بھی اسی پلڑے میں ڈالو۔ چلے جاؤ جانوروں میں، حیوانوں میں، آسمان کے اڑنے والے پرندوں میں، اور ان کی مادائیں اور ان کی مامتا جو ان کی اولاد کے لیے ہے اسے بھی اسی پلڑے میں ڈالو۔ پھر میرے رب کی محبت کو لے کر آؤ، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میرے دل کا تصور ہی نہیں، میرے دل کا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سامنے یہ ساری محبتیں چھوٹی نظر آئیں۔
بڑا پیار کرتا ہے. یہی وجہ ہے رات دن ہم نے گناہ کیے اس نے کوئی عذاب نہیں دیا. ماں باپ کی نافرمانی کرو اگلے دن ماں باپ ناراض ہیں. میرے پیاروں اگر زیادہ نافرمانی کی گئی گھر سے باہر نکال دیا, روٹی بند کر دی, کھانا بند کر دیا. میرے رب نے یہ سب نہیں کیا. رات دن تم نے میرے گناہ کیے, اللہ کی زمین کو ناپاک کیا, لیکن میرا رب انتظار کرتا رہا اور میرا رب کہتا رہا میرے بندے آجا آجا آجا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. آجا اللہ سے سچی توبہ کر. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لوٹا, اللہ تیرا منتظر, اللہ تیرا انتظار کرتا ہے. یہاں تک کہ تو نے جوانی میں قدم رکھا اور میرے رب نے تجھے پکارا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, لیکن رب کے دربار میں اپنی پیشانی کو جھکانے نہ آیا. تیری زندگی کی ایک نماز گزری, عصر تک انتظار کیا تو نہ آیا. اللہ نے مغرب میں پکارا تو نہ آیا. اللہ نے عشاء میں پکارا تو نہ آیا. اللہ نے فجر میں پکارا تو نہ آیا. تیری جوانی کا دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, تیری جوانی گزرتی گئی. تیرا بڑھاپا آ گیا, 80 سال کا بوڑھا ہوا, رب کے دربار میں نہ آیا, اپنے رب کو نہ منایا. 80 سال کے بعد جب زمانے والوں نے تجھے تماچے مارے اور اولاد نے تیرے دامن کو چھوڑا, اپنے دروازوں کو بند کیا, اور جتنے احباب اور جتنے یار دوست تیرے تھے سب نے ہر ایک نے تیرے لیے دروازوں کو بند کیا. 80 سال کا بوڑھا, 100 سال کا بوڑھا, 70 سال کا بوڑھا, میرے جائے تو جائے کہاں. 70 سال کے بعد, 80 سال کے بعد بھی جب تیرے دل میں تصور آیا ہو سکتا ہے اللہ کا دربار کھلا ہو, چلو اپنے رب کو منا لو. ابھی تیرے دل میں تصور آیا اور تو نے اپنے قدم کو اٹھایا آسمانوں پر. میرے تیرے رب نے فرمایا اے آسمان کے فرشتوں, آسمان میں چراغا کرو, آسمانوں کو چمکاؤ, آسمانوں کو جگمگا دو. آسمان کے فرشتوں نے کہا پاک پروردگار آسمان کو سجایا کیوں جائے, ان کو میل لگائے کیوں جائیں. تو میرا رب کہتا ہے تم نہیں جانتے, ایک 80 سال کا بوڑھا مجھ سے صلح کرنے چلا, مجھ سے معافی مانگنے چلا. یہ رب کے دربار میں آیا, اس نے وضو بنایا, 2 رکعت کی نیت باندھی اور زبان پر جملے آئیں الہی عبدک العاصی اتاکا مقرا بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت لذاک اہل فإن تطرد فمن یرحم سواکا. تیرے دربار میں آیا, گناہوں کی گٹھی لے کر آیا, انبار لے کر آیا. اگر تو نے معاف نہ کیا کہاں جاؤں گا. مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے. ندامت کا آنسو نکلا, شرمندگی کا آنسو نکلا, اللہ کے حضور سجدے میں گرا. ابھی یہ آنسو اس کے رخسار پر بہا, ابھی زمین پر نہ گرا. کہ آسمان والا آسمان دنیا پر تجلی ڈالتا ہے اور اپنے بندے سے کہتا ہے بندے آجا, مجھے تیرا ہی انتظار تھا. میرے بندے جا, ایک آنسو کے بدلے میں نے تیرے 100 سال کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا. اتنی محبت کرنے والا رب, اس رب کو بلایا, اس کی قدردانی نہ کی, اس سے بغاوت کی. میرے رب نے شکوہ کیا وما قدر اللہ حق قدری. اور میرے بندو تم نے اللہ کی قدردانی کا حق ادا نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا 5 وقتہ اس کے دربار میں آتے, اپنی پیشانی کو جھکاتے, اس کو مناتے, اپنے رشتے کو مضبوط کرتے, اللہ سے لو لگاتے, اللہ سے محبت کرتے, اس سے عشق کا دامن بھرتے. لیکن اپنی اولاد کے لیے اپنی محبت کو لٹایا, اپنے بچوں کے لیے اپنی محبت کو قربان کیا, یار دوستوں کے لیے, زمانے والوں کے لیے اپنے دل کو بیچ ڈالا. ہائے رے بندے, اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. اس دل میں اپنے رب کو سمانا تھا, اس سے محبت کرنا تھا, اس کی قدردانی کرنی تھی, اس کے حکموں کو ماننا تھا. لیکن نانا آج رب کے دربار میں آ کر اپنی پیشانی کو نہ جھکایا, اس کی قدردانی کا حق ادا نہ کیا, اس سے محبت نہ کی, اس سے لو نہ لگائی. میرا رب کہتا ہے او میرے بندو آ جاؤ, آ جاؤ, میں تمہارا منتظر ہوں, انتظار کرتا ہوں. جب بھی تم آؤ گے مجھے استقبال میں پاؤ گے. آ جاؤ, زندگی کے جس لمحے میں آؤ گے اور میری قدر کرنے والے بنو گے, اللہ تبارک و تعالی تمہاری قدر کا لحاظ کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت سے ملا دے گا.
اللہ بڑا پیار کرتا ہے، اس سے پیار کرو، اس کی قدردانی کرو، اس سے محبت کرو۔ یہ بغاوت کس لیے میرے پیارو؟ اللہ کو بھول کر جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ رب کو چھوڑ کر جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ آؤ، اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا منتظر ہے۔ مائیں وہ انتظار نہیں کرتی جو رب کرتا ہے، ماؤں کے دلوں میں وہ پیار نہیں جو میرے رب کے دل میں ہے، ایک باپ کے دل میں وہ محبت نہیں جو میرے رب کے دل میں ہے، ایک یار کے دل میں نہیں، ایک بیوی کے دل میں نہیں، ایک شوہر کے دل میں نہیں، اولاد کے دل میں نہیں۔ اللہ بڑا قدردان ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، اس سے لو لگاؤ، اس سے محبت کرو۔ اللہ یہ دنیا بھی چمکائے گا، اللہ آخرت بھی چمکائے گا۔ اگر اللہ سے محبت کرو گے، اللہ زمانے کو تمہارے قدموں میں ڈالے گا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے زمانے کے حالات خراب ہو گئے، مسلمانوں کا حال خراب ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، ہمارے دل اجڑ گئے، ہمارے دل بگڑ گئے۔ اگر یہ دل سدھرا ہوتا، اگر یہ یاد خدا میں لگا ہوتا، ساری دنیا تمہارے غلام ہوتی۔ اگر اس دل میں اللہ کی محبت ہوتی، ساری دنیا تم سے محبت کرتی۔ اگر یہ دل رب کا غلام ہوتا، یہ ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوتی۔ میرے رب نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، میرے رب نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ میرا اللہ کہتا ہے میری رضا کا ملنا کامیابی ہے، میری رضا کا مل جانا کامیابی ہے، جنت کا مل جانا کامیابی ہے۔ اور یہ کب ملے گی؟ جب لو اللہ سے لگائی جائے گی، پیار رب سے کیا جائے گا۔ کریں گے بھی انشاءاللہ؟ کرو گے نہیں کرو گے؟ دوسری بات مختصر مجھے عرض کرنی ہے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ مجھ سے اور آپ سے بڑی محبت فرماتے، اور میرے پیاروں اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت، میں یہ کہا کرتا ہوں اگر دنیا سے جاتے جاتے میرے تمہارے آقا اپنے رب کو منا کر نہ جاتے تو اللہ اس امت کے لوگوں کی صورتوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ 29 سفر 29 کا مہینہ شام کا وقت، میرے نبی ایک جنازے میں گئے، جب وہاں سے واپس آئے تو آپ کے سر میں شدید درد ہوا، اور جب میرے نبی گھر پہنچے تو پہنچتے پہنچتے وہ بخار میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کی علالت کے دن شروع، آپ کی بیماری کے دن شروع۔ اگلا دن آیا ربیع الاول کا، پھر دوسرا ربیع الاول، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، میرے نبی کا بخار اور آپ کی بیماری بڑھتی گئی۔ 7ویں دن میرے نبی نے فرمایا مجھے غسل دیا جائے، آپ کو 7 کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا، امامے کو پٹی کی طرح باندھا اور صحابہ کا سہارا لے کر مسجد میں چلے آئے۔ اگلا دن آیا 8واں ربیع الاول، پھر 9واں ربیع الاول، جمعرات کی شام ہے، میرے نبی نے مغرب کی نماز ادا کرائی، امامت کرائی اور اپنے حجرے عائشہ میں چلے گئے۔ عشاء کی جماعت کا وقت آیا اور یہ بلال حبشی میرے نبی کے دربار عالیہ میں آیا اور آواز دی السلام علیکم یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام بلال یا نبی اللہ۔ عشاء کی جماعت تیار ہے، آپ تیاری فرمائیں۔ حضرت عائشہ نے میرے تمہارے نبی کو بیدار کیا، تاجدار مدینہ سے فرمایا آقا عشاء تیار ہے اور بلال باہر کھڑا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ مجھے وضو کراؤ۔ آپ نے وضو فرمایا، اپنے سر مبارک پر پانی ڈالا، آپ نے اٹھنا چاہا، اما عائشہ کا بیان میرے نبی سے اٹھا نہ گیا، وشی کھا کر وہیں لیٹ گئے۔ دوبارہ ہوش آیا، میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ کیا جماعت ہو گئی؟ نہیں آقا، آپ کے مصلی پر آپ کی موجودگی میں آپ کے مقام پر کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں آقا ابھی جماعت نہیں ہوئی، آپ کا انتظار۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے دوبارہ وضو کراؤ۔ آپ نے دوبارہ وضو کیا، اپنے سر مبارک پر پانی ڈالا، اب اٹھنا چاہا، اٹھا نہ گیا، دوبارہ غشی طاری ہوئی، نبی کو ہوش آیا، میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیا جماعت ہو گئی؟ نہیں آقا آپ کا انتظار۔ دوبارہ وضو کیا، اپنے سر پر پانی ڈالا، اب اٹھنا چاہا، اٹھا نہ گیا۔ چوتھی مرتبہ میرے تمہارے نبی نے فرمایا یا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اما عائشہ نے کہا نہیں آقا، میرے ابا بڑے نرم دل کے ہیں، آپ کے مصلی پر آپ کی موجودگی میں آپ کے مقام پر
کھڑے ہو کر امامت کے فرائض کو انجام نہیں دے سکتے۔ عمر دل کا قوی ہے، عمر دل کا مضبوط ہے، آپ عمر سے کہو وہ امامت کے فرائض انجام دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ، اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب نے منع کیا ہے کہ میرے مصلی پر میری موجودگی میں ابو بکر کے علاوہ دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کو آگے کیا، عشاء پڑھائی۔ اگلا دن جمعے کا تھا، پانچوں نمازیں ابو بکر نے پڑھائی۔ اگلا دن ہفتے کا، پانچوں نمازیں ابو بکر نے۔ اگلا دن اتوار کا، پانچوں نمازیں ابو بکر نے۔ اگلا دن آیا پیر کا، پیر کی فجر بھی ابو بکر نے ادا کرائی۔ اور جب ابو بکر نے نیت باندھی، تمام صحابہ نے نیت باندھی، تو صحابہ فرماتے ہیں نبی نے اپنی کھڑکی کو کھولا، اپنے پردے کو ہٹایا، اپنے یاروں کو دیکھنا شروع کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ تاجدار مدینہ نے اپنی کھڑکی کو کھولا ہے، ہمیں دیکھنا شروع کیا، ہر ایک صحابی نماز کی حالت میں نبی کو یوں دیکھنے لگا اور یہ تصور بھول گیا کہ وہ نماز میں ہے یا غیر نماز میں۔ کافی دیر تک میرے نبی نے اپنے صحابہ کا اور صحابہ نے اپنے نبی کا دیدار کیا۔ نبی نے پردہ گرایا، صحابہ نماز میں مشغول۔ فجر کا وقت گزرا، اشراق کا گزرا، چاشت کا گزرا، دوپہر میں شدت آئی، دوپہر میں تیزی آئی، نبی کا بخار بڑھا، آپ کی بے کلی بڑھی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے دربار عالیہ میں حضرت جبریل امین، حضرت اسرائیل، یہ دونوں فرشتے 70,000 فرشتے استقبال میں حضرت جبریل نے آواز دی، یا نبی اللہ میں آپ کا غلام جبریل اندر آنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل اندر آ جا۔ یہ جبریل اندر داخل ہوا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے دیکھا، فرمایا جبریل اب کیسے آنا ہوا؟ فرمایا آقا اب میں تنہا نہیں آیا، باہر اسرائیل کھڑا ہے، آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا تو اندر بلا لو۔ اسرائیل اندر آیا، میرے نبی نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا تیرا کیسے آنا ہوا؟ تو اسرائیل کہنے لگا آقا آج میں آپ کو دنیا سے لے جانے آیا۔ فرمایا اچھا تو کیا میری بھی جان نکالے گا، مجھے بھی لے کر جائے گا؟ فرمایا نہیں آقا، میری یہ کیا مجال، میری یہ کہاں بساط کہ میں آپ کے قریب بھی آ سکوں۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جب سے میرے رب نے مجھے اپنے دربار میں بلایا، مجھ سے یوں فرمایا کہ دیکھ جب سے میرے رب نے اس دنیا کے نظام کو چلایا اور بنایا، تب سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں کہا آج رب نے مجھے بلایا اور مجھ سے یہ کہا اسرائیل دیکھ میرے حبیب کے دربار میں جاتا ہے، ادب سے جانا، اجازت لے کر جانا، آنا چاہے تو لے آنا اور نہ آنا چاہے تو چھوڑ کر چلے آنا۔ آقا جب سے دنیا بنی ہے کبھی رب نے ایسا نہیں کہا۔ فرمائشہ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ ملاقات کا شوق رکھتا ہے، مرضی آپ کی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اللہ ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو آپ کو کہنا تھا چلو جلدی کرو، جب اللہ بلاتا ہے تو دیر نہ کرو، لیکن نانا تاجدار مدینہ نے اپنی نگاہوں کو جھکایا، اپنی پیاری آنکھوں کو بند کیا، اپنے چہرے کو نیچے کیا، غمگین انداز میں سوچنے لگے۔ کافی دیر کے بعد اپنا چہرہ اٹھایا، اپنی پیاری آنکھوں کو کھولا، دیکھ کر جبریل کو فرمایا جبریل مجھے دنیا سے جانا ہے یا نہیں جانا یہ فیصلہ بعد میں کروں گا، پہلے میرے رب کے دربار میں جاؤ، معلوم کر کے آؤ، میرے آ جانے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد، میرے پردہ کر جانے کے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ جبریل گئے، اسرائیل وہیں کھڑے ہیں، جبریل کی واپسی ہوئی، میرے رب نے فرمایا جبریل جاؤ کہہ دو میرے نبی سے کہہ دو آپ بے فکر ہو کر چلے آئیں، آپ کے آ جانے کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد، آپ کے پردہ کر جانے کے بعد اللہ آپ کی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ نبی نے فرمایا الان قرۃ عینی، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اللہم بالرفیق الاعلی، تم مجھے لے کر چلو، لے کر چلو۔ میرے پیاروں اندازہ لگانا یہاں تو ابو بکر کا خیال آنا تھا، عثمان کا آنا تھا، عمر کا آنا تھا، علی کا آنا تھا، فاطمہ لخت جگر کا آنا تھا، حسن و حسین کا آنا تھا، جن کے بارے میں فرمایا مجھے ان سے بڑا پیار، میرے ربا جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار فرما۔ اندازہ لگاؤ اس حسن و حسین کو یاد نہیں
نہیں کیا. اگر یاد آئی تو ہم جیسے گناہگاروں کی, اگر یاد آئی تو ہم جیسے پاپیوں کی, اگر یاد آئی تو ہم جیسے گندی کے نالی کے کیڑوں کی. میرے پیاروں, اس نبی کا احسان ادا کرو, اس کی شکر گزاری کرو, اس کی قدردانی کرو جو دنیا سے جاتے جاتے اپنے رب کو منا کر چلے گئے. اگر نہ جاتے اگر نہ جاتے تو اللہ کی قسم ہمارا تمہارا پورا حال ہوتا. اللہ کے واسطے اس نبی کی قدردانی کرو, اپنے رب کی قدردانی کرو, اس سے محبت کرو, اپنے نبی سے محبت کرو. تاجدار مدینہ اتنی محبت فرماتے ہیں, آخر وقت میں اولاد کا تصور نہیں, میرا اور آپ کا ہے. اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, اپنی زندگی کو بدلو, اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے. اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ, اپنے رب کا باقی نہیں بننا, اپنے نبی کا باقی نہیں بننا. بغاوت نہیں کرنی, قدردانی کرنی ہے, اپنے رب کی محبت کرنی ہے, اپنے رب سے لو لگانی ہے, اپنے رب سے. تاجدار مدینہ کی قدردانی, یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلة والصغار علی من خالف امری. ابو سفیان یاد رکھنا, دنیا کی تمام عزتیں اللہ نے میرے طریقے میں رکھی, اپناؤ گے اللہ عزت دے گا, چھوڑ کر جاؤ گے اللہ پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے گا. تو میرے پیاروں, پیغام لے کر جاؤ, انشاءاللہ اللہ کی نبی کی قدردانی کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اسی وقت تک کی پرمیشن تھی اور ہمیں اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. وہ شعر سناتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. جی ارشاد. ایمان کی دولت کھو بیٹھے, اسلام کی عظمت بھول گئے, غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. اخلاق کا شیشہ چور ہوا, انصاف دلوں سے دور ہوا, اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے. قرآن کے پارے مارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں, میدان عمل سے دور ہوئے, قرآن کی تلاوت بھول گئے, میزان عمل سے دور ہوئے, دولت کے نشے میں چور ہوئے. اسلام مٹانا یاد رہا, باطل کو مٹانا بھول گئے. دنیا کا گھر آباد کیا, عقبہ کا گھر برباد کیا. مشکل میں خدا کو یاد کیا, آسان ہوئی مشکل بھول گئے. اسلام کے غازی بن نہ سکے, ہم دل سے نمازی بن نہ سکے. جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا, ہم ایسی نمازیں بھول گئے. ایمان کی دولت کھو بیٹھے, اسلام کی عظمت بھول گئے, غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ دے, عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جلسے کو قبول فرمائے. اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جتنے بھی اراکین ہیں, اساتذہ ہیں, بالخصوص ہمارے قاری محمد افغان صاحب اور ان کے ہمراہ چلنے والے علماء کرام, اللہ سب کی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے, ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا حضرت دعا الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا حلیم یا عظیم یا کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما, اپنے رسول کی سچی محبت و غلامی عطا فرما. اے کریم آقا ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی
मग़फ़िरत फरमा, रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा, मिलने वालों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि अबी व उम्मी, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि अबी व उम्मी, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि अबी व उम्मी। ए अल्लाह, हमारे जितने भी अज़ीज़ क़राबा रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं, सबकी मग़फ़िरत की तौफ़ीक़ फरमा। ए करीम आक़ा, हमारे घरों में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, रब्बे करीम अपने फज़ल से हमारे घरों की बीमारी और परेशानी दूर फरमा। हमारे घरों में मोहब्बतें पैदा फरमा, तोड़ से हमारी हिफाजत फरमा, नफ़रतों से हिफाजत फरमा, हमारे घरों में जोड़ और मोहब्बतें पैदा फरमा। ए अल्लाह, जिनकी बेटियां भाई बहन रिश्तों से रुके हैं, उनके अच्छे जोड़ों का इंतज़ाम फरमा। जो नाजायज़ मुक़द्दिमात में फंसे हैं, रिहाई के फैसले फरमा। इस्लाम का बोलबाला फरमा, मुसलमानों को इज़्ज़त नसीब फरमा। ए करीम आक़ा, हमारे मुल्क में अमन अमान अता फरमा। ए अल्लाह, ज़ालिम हुक्मरानों से हमारी हिफाजत फरमा, ज़ालिम हुक्मरानों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ज़ालिम हुक्मरानों से हिफाजत फरमा। ए करीम आक़ा, आने वाले इंतखाबात के अंदर ए अल्लाह, जो मुसलमानों पर रहम व करीम हो, ए करीम आक़ा, जिसके दिल में रहम व करम हो, ए अल्लाह, उसको अच्छे इंतखाब की शक्ल में ज़ाहिर फरमा। ए करीम आक़ा, ए अल्लाह, हमारे जलसे को कबूल फरमा, इस मदरसे को कबूल फरमा, अराकीन को, कमेटी को कबूल फरमा, असातिज़ा उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जिन लोगों ने जलसे में ताउन किया, मदद की है, रब्बे करीम उनके ताउन को, मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह, जितनी भी दुआएं प्यारे नबी ने खैर की लाइन से मांगी हैं, उन तमाम दुआओं में हमारा हिस्सा शामिल फरमा। और जिस शुरूर फितन से प्यारे नबी ने, मासूम नबी ने पनाह चाहिए है, ए अल्लाह, हम भी चाहते हैं, हमें उनसे महफूज फरमा, पूरी उम्मत को महफूज फरमा। हमारी टूटी फूटी दुआओं को महज अपने फज़ल व करम से और अपने प्यारे हबीब के सदक़े तुफ़ैल आपकी बरकत से कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब दामत बरकातुहू